السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے نا، تو ان کے دو حصے بتائے ہیں۔ دراصل ان کا یہ واقعہ یہ تھوڑا لمبا ہے نا، اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی ہے، تو میں پارٹس میں بتا رہی ہوں۔ میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ عزیز مصر نے جو سارے یعنی بڑے لوگوں کے رؤساء اور یہ عمرا کی بیویوں کو بلایا تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ اس پہ الزام لگاتی تھی کہ اپنے غلام کی عاشق ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو واقعی پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی تھی کہ ان کی چال بازیوں سے مجھے بچا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو فریب سے تعبیر دی تھی نا۔ اور پھر جمال یوسف کے نظارے کے بعد جب عورتوں پر اصل حقیقت کھلی، وہ بھی زلیخا کی طرح آپے سے باہر ہو گئی، اور یوسف کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے وہ بھی اس کوشش میں لگ گئی نا کہ ہماری طرف مائل ہوں، اور صاف لفظوں میں انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ تو زلیخا نے بھی اپنے عشق و محبت کا صاف طور پر اظہار کیا اور کہنے لگی کہ دیکھو، میں بھی اس معاملے میں لگی پٹی نہیں رکھوں گی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ہی غلام کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور اس کی محبت میں آپے سے باہر ہو گئی تھی، اور اب میں دل سے اسے چاہتی ہوں۔ میں نے اسے راغب کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ صاف بچ گیا، اور اب میں صاف کہتی ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ دل میرے قابو میں نہیں ہے، وہ میری روح پر قابض ہو چکا ہے۔ میں راتوں کو اس کی محبت میں بے قرار رہتی ہوں، دن کانٹوں پہ گزرتا ہے، اور نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی ہے۔ میں بہت رسوا ہو چکی ہوں اور ذلت کے کنارے پر کھڑی ہوں۔ اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جو میں اسے چاہتی ہوں، تو جیل خانے کے کال کوٹریوں میں سڑتا رہے گا۔ اس کی جوانی وہیں پر برباد ہو جائے گی اور وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اسے ایک پل چین نہیں آئے گا۔ بس یہ دو باتیں ہیں ان سے جو اسے آسان ہو وہ قبول کر لے۔ خواتین مصر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ملاحظہ کر لیا تھا، اور وہ آپ کے حسن کی زخمی ہو چکی تھی۔ اب عزیز مصر کی بیوی کی جلن بھی انہیں معلوم ہو چکی تھی، اور اب اسے ان کے جنون پر وہ حق بجانے سمجھنے لگی تھی نا۔ وہ جو زلیخا تھی، اس کو یہ لوگ حق بجانے سمجھنے لگے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ وہ عورتیں خود ان کے حسن سے متاثر ہو چکی تھی نا، اور اپنی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے شریف نوجوان، تو یہ کاہے کو اس کے عشق سے منکر ہوتا ہے؟ وہ کیوں اس کے عشق سے پہلو تہی کرتا ہے؟ تیرا دل اس پجاری کے لیے کیوں نرم نہیں ہوتا؟ کیا تیرے پہلو میں دل نہیں جو اس قدر سنگ دلی کا اظہار کرتا ہے؟ کیا تیری آنکھ نہیں جو اس کے حسن و جمال کو دیکھ سکے؟ یا تیرے اندر جوانی کے جذبات نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان عورتوں کو اور زلیخا کو لفٹ نہیں کراتے تھے نا، تب یہ ان کے پاس آ کے کہہ رہی ہیں، انہیں اکسا رہی ہیں۔ دوسری کہنے لگی، چلو اس کے حسن و جمال کی نہیں، اس کی دولت سے ہی فائدہ اٹھا لو، عزت مرتبہ حاصل کر لو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زلیخا ان سے محبت کی صورت میں یہ محل اور محل میں جو کچھ بھی ہے تیرا ہوگا، اور اگر تو زلیخا کی بات مان لے تو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گی۔ تیسری نے کہا، اگر تجھے اس کے حسن و جمال سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اس کی دولت و ثروت سے تجھے کوئی سروکار ہے، تو تجھے معلوم نہیں کہ تیرے انکار کی صورت میں وہ تیرا کیا حال کرے گی۔ یاد رکھو، وہ تجھے جیل کی کال کوٹری میں سڑا کر مار دے گی، اور تجھے معلوم نہیں کتنی مدت تک تو وہاں بند رہے گا، اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی ضد سے باہر سے آ جاؤ، زلیخا کی بات مان لے۔ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں کر کے سمجھ لیا کہ انہوں نے میدان مار لیا ہے، اور اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام کے دماغ میں اتار دی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وعدے کے درمیان اضطراب میں مبتلا تھے، اور یہ کہ وہ ان عورتوں کی بات مان لے یا سختی سے ٹھکرا دے۔
دیکھو پیغمبر یہ بھی انسان ہوتے ہیں، بس ان پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ برائی سے دور رہتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ یہاں تک آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میں ان کے جھانسے میں نہ آ جاؤں، وہ شیطان کا داؤ کارگر ہو جائے، تو آپ نے اپنے پروردگار سے فریاد کی اور اس کی پناہ مانگی۔ وہ مومن کی پناہ گاہ تو اللہ کریم کی ذات گرامی ہے۔ ہر مصیبت میں مومن کا سہارا ڈھونڈتا ہے، مطلب ہر مومن اس کا سہارا ڈھونڈتا ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، رب کریم، مجھے ان کی برائی سے جیل خانہ جانا زیادہ پسند ہے۔ اے رب کریم، مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا لے، میں نے ایسا نہ ہو کہ میں نادان بن جاؤں۔ پھر وہ تمام مشکلات جس میں حضرت یوسف علیہ السلام مبتلا ہو رہے تھے، وہ پھندے جو انہیں پھنسانے کے لیے لگائے جا رہے تھے، آپ ان سے بچ کر صاف نکل گئے، وہ برائی سے اپنا دامن بچا گئے، ورنہ ان عورتوں نے، خاص کر زلیخا نے، تو انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر ان کا ذرا برابر اثر نہ ہوا، بلکہ وہ برابر ان سے پہلو تہی کرتے رہے۔ پھر حضرت حسن بن حماد فرماتے ہیں کہ ہم نے عفان بن مسلم نے حدیث بیان فرمائی ہم سے نا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان فرمائی، فرماتے ہمیں حضرت عطا بن الصائب نے، حضرت سعید بن جبیر نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخصوں نے کمسنی میں گفتگو فرمائی، ان 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والے کمسن بچے کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو حاکم نے بیان کیا ہے، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں امام سیوطی نے الدر المنشور میں ذکر فرمایا ہے۔ نیز تقریباً اسی سند کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 4 شخصوں نے بچپن میں گفتگو کی ہے، فرعون کی بیٹی ماشطہ کے بیٹے نے، شاید یوسف علیہ السلام نے، حضرت جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والے کمسن بچے نے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر طے شدہ منصوبے مصلحت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا شخص کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو رات میں لکھا ہے کہ جیل خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جوہر چھپ نہ سکے اور ان کی عظمت و شان ظاہر ہو گئی، اور ان کے اخلاق حمیدہ کی بنا پر سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ خاص طور پر داروغ جیل آپ کے حلقۂ ارادت میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور جیل کا انتظام و بندوبست اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا، اور اللہ کریم نے انہیں قید خانے میں بھی خار مختار بنا دیا۔ قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا انہی حالات میں قیدیوں کا آپ کے پاس آنا جانا ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور نیک نفسی کا سب اعتراف کرنے لگے۔ اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اچھا، حسن اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک تو شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا منتظم۔ ایک دن دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک نے ان سے جو ساقی تھا کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے جو باورچی تھا اس سے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر زادے تھے اور تبلیغ اسلام کا ذوق ان کی رگ رگ میں رچا بسا ہوا تھا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا تھا نا، اور دین کی تبلیغ ان کا بنیادی نصب العین تھا، اور وہ قید خانے میں بھی اپنے مقصد زندگی کو کیسے بھول سکتے تھے۔ اس مصیبت کی حالت میں آپ نے تبلیغ کے اس فریضے کو فراموش نہیں فرمایا، اور اس موقع کو غنیمت جان کر ان دونوں قیدیوں کو نرمی اور شفقت کے ساتھ پیغام پہنچانے لگے، اور آپ نے ان سے فرمایا، میرے بھائیوں، خوابوں کی تعبیر کے علاوہ بھی اللہ کریم نے مجھے بوجھ
بہت کچھ تعلیم فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہیں ملے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، لیکن پہلے تم میری ان چند باتوں پر غور کرو۔ اور فرمایا کہ میرا دین وہ نہیں جو ان مصری لوگوں کا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتا ہوں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کریں، اور ملت ابراہیم علیہ السلام پر چلنا اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، لیکن اکثر لوگ اس رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس تبلیغ مطلب وہ اس میں بھی یہ تبلیغ فرماتے تھے، قید خانے میں بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا نا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فریضہ تبلیغ ادا فرمانے کے بعد، رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی۔ آپ نے ان سے فرمایا، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ آزاد ہو کر پھر سے اپنے بادشاہ کے ساقی ہونے کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے، اور قدرت کا فیصلہ اسی طرح سے ہے۔ کہتے ہیں کہ باورچی خانے کے ناظم پر یہ الزام تھا کہ اس نے دشمن ملک کے اشارے سے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور تفسیر کرنے پر اس کی تصدیق ہو گئی اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ساقی پر الزام غلط ثابت ہوا، اس لیے اسے بری کر دیا گیا، وہ اپنے منصب پر بحال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان خوابوں کی تعبیر بتانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ساقی سے فرمایا، جو جیل سے نجات پا رہا تھا، کہ اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ لیکن ساقی جب جیل سے رہا ہوا تو اسے اپنی مصروفیتوں میں کچھ یاد نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اپنے مالک کے پاس جا کر اپنے مالک کے پاس نہ کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کی رہائی منظور نہیں تھی، ابھی انہوں نے کچھ عرصہ اور جیل میں رہنا تھا، لہٰذا شیطان نے اس کے دل سے ساری باتیں بھلا دی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ابھی قید خانے میں ہی تھے کہ اس وقت کے بادشاہ فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ موٹی تازی گائیں جو دبلی پتلی گائیں ہیں موٹی تازی گائیں کو نگل گئی نا، اور 7 سرسبز اور ہرے گوشے ہیں، اور 7 خشک گوشے ہیں، اور یہ خشک گوشے جو ہیں سرسبز گوشوں کو کھا گئے۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صبح اٹھا تو اپنے اس خواب سے بہت پریشان تھا، اور اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اسے فوراً اپنے دربار کے امیروں، وزیروں، مشیروں کو طلب کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ درباری سجوبے خواب سے فکر میں پڑ گئے، انہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں سوچی، تو انہوں نے اپنے عاجزی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور مطلب کہ انہیں علم نہیں ہے نا ان سب باتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ اس پریشان خیالی سے حیران نہ ہوں، ایسے خواب و خیال عموماً آتے رہتے ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ لیکن ان کی اتنی تسلی کروانے کے باوجود بھی بادشاہ کو مطلب ان کا دل مطمئن نہیں، اس کا دل بے چین تھا، مطلب اس نے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کہا۔ لہٰذا ساقی پانی پلانے والا تھا نا، ساقی اس کو کہتے تھے اس وقت، بادشاہ کی اجازت و اشارے سے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بادشاہ کا خواب سنایا۔ عرض کی کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، کیونکہ آپ سچے اور پرہیزگار ہیں، آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میں خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو آپ کو قدر و منزل کو پہچان لیں گے۔ جب یہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا نا، تو اس آدمی کو یاد آیا کہ میں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ بادشاہ کو میں آپ کا ذکر کروں گا، میں بھول گیا۔ بس اس وقت اللہ کے مسئلے مطلب اللہ کا حکم نہیں تھا، انہیں اور عرصہ جیل میں رہنا تھا۔ ابھی جب اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا تو اس نے بادشاہ کو کہا، لہٰذا بادشاہ کے حکم سے ہی وہ جیل میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے اور انہیں خواب بتایا۔ اب اس کی تعبیر اور اس سے آگے پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ایسے بھی آپ لوگ بہت مشکل سے دیکھتے ہیں تو پھر لمبی ویڈیو شاید نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔